اللہ الرحمن الرحیم۔ دعاؤں کی قبولیت کے سنہرے واقعات، سبق نمبر 19، بصارت اور بصیرت۔ کئی برس پہلے کی بات ہے، ایک علاقے میں بھوک، تنگی اور بیماری کا دورہ تھا۔ اسی دوران ایک بچے کو چیچک کی بیماری نے آ لیا۔ چیچک کی بیماری اس دور میں وبا کی صورت اختیار کر جاتی تھی اور اس کا علاج ممکن نہیں تھا۔ بچے کے والدین سوائے صبر کے اور کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ایک روز ماں یہ دیکھ کر بے حد پریشان ہوئی کہ اس کا بچہ چلتے ہوئے دیواریں ٹٹول رہا ہے۔ اس نے جان لیا کہ چیچک کے برے اثرات اس کے لختے جگر پر آ پڑے ہیں اور اس کی وجہ سے اس کی آنکھیں چلی گئی ہیں۔ وہ بڑی صاف عقیدے والی تھی اور نیک عورت تھی۔ اس کا اللہ پر ایمان بہت پکا تھا۔ وہ روئی، نہ چلائی، نہ غصہ کیا، اللہ کی حمد و ثنا کی، تعریف کی، وضو کیا اور مصلی پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ نہایت خشوع خضوع سے 2 رکعتیں پڑھیں اور گڑ گڑا کر دعا کی، اے اللہ، تو نے اسے آنکھوں سے محروم کر دیا، لیکن اے میرے مالک، اس کی بصیرت کو اندھا نہ کرنا۔ یا اللہ، اسے دین کی سمجھ عطا فرمانا اور حافظ قرآن بنانا۔ اس نے رو رو کر اپنے لخت جگر کے لیے دعا مانگی۔ وہ چیچک والا بچہ اس صبر کرنے والی اور شکر کرنے والی ماں کی گود میں پلا بڑھا۔ اس نے 8-9 برس کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا۔ حفظ قرآن کے بعد وہ حفظ حدیث اور دینی تعلیم کی طرف متوجہ ہوا۔ فقہ اور سیرت کی کتابیں یاد کی، تفسیر قرآن ازبر کی۔ یوں وہ نابینا بچہ بڑا عالم دین بنا۔ اس کی شادی ہوئی، 4 بچے ہوئے اور چاروں حافظ قرآن تھے۔ ایک بچہ بہت بڑا عالم دین بنا۔ اس طرح اسے آنکھوں والوں سے بڑھ کر سعادت نصیب ہوئی۔ گناہ کا اقرار سے بارش۔ ایک مرتبہ دمشق والوں نے بارش کی طلب کے لیے اللہ سے دعا کی۔ ان میں بلال بن سعد بھی تھے۔ وہ لوگوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، کیا آپ لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف نہیں کریں گے؟ لوگوں نے جواب دیا، کیوں نہیں؟ پھر بلال بن سعد کہنے لگے، اے اللہ، آپ نے خود فرمایا ہے، ما علی المحسنین من سبیل، نیکوکاروں کے خلاف الزام کی کوئی راہ نہیں۔ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما اور بارش عطا فرما۔ چنانچہ اسی دن بارش ہو گئی۔ اندلس کے اموی خلیفہ عبد الرحمن الناصر کے آخری دور میں ایک مرتبہ سخت قحط پڑا۔ قرطبہ کے قاضی منذر بن سعید نے لوگوں کو بارش کی طلب کی ترغیب دی۔ یہ بہت بڑے عالم اور بے مثال خطیب تھے۔ منذر بن سعید نے کئی دن روزہ رکھ کر خود کو اس مقصد کے لیے خاص طور پر تیار کیا۔ لوگ مقررہ وقت پر ایک کھلے میدان میں جمع ہو گئے۔ خلیفہ ناصر لوگوں سے خطاب کرنے کے لیے منبر پر بیٹھ گئے۔ معمول کے خلاف منذر بن سعید نہ پہنچے۔ پھر وہ انتہائی عاجزی اور انکساری سے چلتے ہوئے اس میدان میں حاضر ہوئے۔ لوگوں سے مخاطب ہونے کے لیے کھڑے ہوئے۔ السلام علیکم کہنے کے بعد کافی دیر تک کچھ نہ بول سکے۔ حالانکہ یہ ان کی عادت نہیں تھی۔ لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف حیرت بھری نظروں سے دیکھا کہ کیا ماجرا ہے۔ پھر انہوں نے ہمت کر کے کلام شروع کیا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر رحمت کو واجب کر لیا ہے۔ اپنے رب سے بخشش مانگو اور اس کی طرف رجوع کرو۔ نیک اعمال کر کے اس کی نزدیکی حاصل کرو۔ ان کا یہ انداز اور باتیں سن کر لوگوں پر نرمی طاری ہو گئی۔ پھر سب نے مل کر انتہائی عاجزی اور انکساری سے دعا کی۔ چنانچہ اسی روز غروب آفتاب سے پہلے ہی موسلادھار بارش برسنے لگی۔ لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ آج ان کی دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی۔ وہ بارش کے لیے دعائیں کرتے ہیں لیکن انہیں ان کی قبولیت نہیں ہوتی۔